اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سیشن جو ہماری سیریز چل رہی ہے وہ حضرت عثمان کے قاتلین کے بارے میں ہے، اور اس کے بارے میں ہم پچھلے 3 سیشنز میں کچھ جو بہت ہی مشہور ہستیاں ہیں صحابہ کرام کے درمیان، ان کے تعارف میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ صحابہ کرام خود حضرت عثمان سے ناخوش تھے، اور جو بلوائی آئے تھے، جو پروٹیسٹرز آئے تھے حضرت عثمان کے خلاف، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے حضرت عثمان کی مخالفت بھی کی اور ایون ان کے قتل میں شریک بھی تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو ہم پچھلے سیشن میں بات کر چکے ہیں، ان کو دہرانا مقصود نہیں ہے۔ آج چوتھی ہستی جس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں وہ ہیں حضرت عمر ابن العاص۔ حضرت عمر ابن العاص ایک صحابی ہیں جو حضرت عثمان کے خلاف تھے، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور آج حضرت عمر ابن العاص، یہ 4 ہستیاں ایسی ہیں جن کے جو کارنامے ہیں حضرت عثمان کے مخالفت اور ان کے قتل کے موضوع میں وہ کافی سیر فہرست ہیں۔ تو آج جو بات ہم کرنے لگے ہیں وہ ہے حضرت عمر ابن العاص۔ تو سب سے پہلے جس کتاب کا آپ کو حوالہ دینا ہے وہ ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ اس کا حصہ ہفتم ہے اور صفحہ نمبر 717 ہے۔ اس کا پہلے آپ کو تعارف کروا دیں۔ 8000 صحابہ کرام کا بے مثال انسائکلوپیڈیا اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، عزیز الدین ابن الاسیر کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے اور بہت ہی مشہور کتاب ہے، اور مولانا محمد عبد الشکور فاروقی لکھنوی صاحب نے ان کا ترجمہ کیا۔ الحمدللہ اردو میں اس کا ترجمہ موجود ہے، المیزان، اور یہ صحابہ کرام کے بارے میں ایک بہت ہی عظیم جو ہے کتاب لکھی گئی ہے۔ تو المیزان والوں نے اس کو نشر کیا ہے، اور المکتبہ رحمانیہ کی اس پہ مور بھی ہے، سنہ اشاعت 2006۔ تو اس کا جو ہے صفحہ نمبر 715 حصہ ہفتم ہے اسد الغابہ، کتاب کا نام 7واں حصہ 715 نمبر صفحہ۔ اس کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جو حضرت عمر بن عاص ہیں ان کا نمبر ہے 3965۔ 3965 نمبر پہ جو صحابی ذکر کیے گئے ہیں اس کتاب میں، ان کا نام ہے حضرت عمر بن عاص۔ تو ان کا کافی لمبا چوڑا یہاں پہ آپ کو تعارف نظر آئے گا۔ جو بات ہمیں جو ہے وہ بتانا مقصود ہے وہ نیچے ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ حضرت عمر بن عاص پہلے مشرکین میں سے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، پہلے صحابہ جو ہجرت حبشہ میں شامل تھے، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو حضرت عمر بن عاص کو مشرکین نے بھیجا کہ ان مسلمانوں کو واپس لے کے آؤ تاکہ ان کو سزا دی جا سکے۔ تو یہ نجاشی جو کنگ تھا اس وقت ابیسینیا کا، یا جو اس وقت ایتھیوپیا ہے، وہاں پہ یہ مشرکین کے مطلب ریپرزنٹیٹیو بن کے گئے تھے، مسلمانوں کو واپس لے کے آئے۔ تو یہ حضرت عمر بن العاص، ان کی جو اسلام لانے کی تاریخ ہے وہ فتح مکہ سے 6 ماہ پہلے کی بتائے جاتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے، آپ کو مارک کر دیں کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے 6 ماہ پہلے اسلام لائے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے ارادہ کیا تھا اسلام لانے کا، لیکن پھر کوئی مسئلہ درمیان میں آ گیا جس کی وجہ سے اسلام نہیں لا سکے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ سے 6 ماہ پہلے اسلام لائے تھے، مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اختتام کے قریب 3 سال پہلے رسول اکرم کی وفات سے یہ اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اچھا، یہ دیکھیے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمر بن عاص قریش کے نیک لوگوں میں سے ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو شام کی طرف سردار بنا کر بھیجا اور وہاں کی فتوحات میں شریک رہے، اور حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے فلسطین کے حاکم بھی رہے۔ بعد اس کے حضرت عمر نے ان کو سردار لشکر بنا کر مصر کی طرف بھیجا، اور انہوں نے مصر کو فتح کیا، اور جب حضرت عمر کی وفات تک مصر کے حاکم رہے۔ پھر حضرت عثمان نے بھی ان کو 4 سال حکومت مصر پر قائم رکھا، بعد اس کے معزول کر دیا، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو ان کی جگہ پر مقرر کیا۔ یہ معاملہ آگے آئے گا کہ ان کو معزول کیوں کیا۔ پس عمر بن عاص نے فلسطین میں گوشہ نشینی اختیار کر لی، کبھی کبھی مدینہ آتے تھے اور حضرت عثمان پر معترض تھے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ بہت ہی دبے لفظوں میں اسد الغابہ والے فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر بن العاص کو جو ہے مصر کی حاکم تھے، ان کو اتار کے حضرت عبداللہ بن سعد کو لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ ناراض بھی تھے اور حضرت عثمان پر اعتراض بھی کرتے رہتے تھے۔ اس کی بات آگے آگی۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے تو یہ حضرت معاویہ کے پاس چلے گئے، یعنی انہوں نے حضرت علی کو تسلیم نہیں کیا، نہ ان کی خلافت کو تسلیم کیا، نہ بیعت کی، اور ان کے معین بن گئے، یعنی انہوں نے ان کو چن لیا، اور ان کے ساتھ جنگ صفین میں بھی شریک ہوئے، یعنی حضرت علی کے خلاف انہوں نے جنگ بھی کی۔ اور اس میں بھی ان کا ایک بہت بڑا جو ہے انہوں نے ایک ان کا بہت بڑا رول ہے، جس میں آنے والے سیشن میں بات کریں گے۔ تو اس میں اسد الغابہ میں ہم نے کیا پڑھا
کہ حضرت عمر نے ان کو سردار بھی بنایا لشکر کا اور پھر مصر کی طرف بھیجا، پھر مصر کو فتح کیا، تو حضرت عمر کی وفات تک یہ مصر کے حاکم رہے، اور پھر حضرت عثمان نے بھی ان کو 4 سال حکومت مصر پر قائم رکھا، اور اس کے بعد معزول کر دیا اور ان کی جگہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو ان کی جگہ پر مقرر کیا۔ عمرو بن عاص اس کو لے کے ناخوش تھے اور حضرت عثمان پر اعتراض کرتے رہتے تھے۔ یہ ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، 717 نمبر صفحہ، حصہ ہفتم، 7واں حصہ۔ اگلا جو ریفرنس ہے وہ تاریخ تبری کا ہے، اور تاریخ تبری میں جو ذکر ان کا آیا ہے حضرت عمرو بن العاص کا، وہ کافی توجہ طلب ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص حضرت عثمان کی طرف سے مصر کے حاکم تھے۔ حضرت عثمان نے انہیں خراج سے معزول کر کے نماز پڑھانے پر مقرر کر رکھا تھا، اور عبداللہ بن سعد کو خراج کا حاکم بنا دیا، پھر دونوں چیزوں پر عبداللہ بن سعد کو مقرر کر دیا، یعنی حضرت عثمان نے حضرت عمرو بن العاص کو اتار کے ان کی جگہ عبداللہ بن سعد کو مقرر کر دیا۔ اس پہ حضرت عمرو بن العاص کے اعتراضات، حضرت عمرو بن العاص مدینہ آئے تو حضرت عثمان پر اعتراض کرنے لگے، اس لیے حضرت عثمان نے انہیں تنہائی میں بلوا کر پوچھا کہ اے ابن النابفہ عمرو بن العاص، تم کتنی جلدی اپنے جلے پھپولے پھوڑنے لگے ہو، تم مجھ پر طعن و تشنیع کرنے لگے ہو، تم مختلف صورتیں بدلتے رہتے ہو، باخدا اگر تمہارے اندر بغض و کینہ نہ ہوتا تو تم ایسی باتیں نہ کرتے۔ تو ادھر حضرت عثمان حضرت عمرو بن العاص کو کہہ رہے ہیں جب وہ مدینہ میں آ کر ان پہ طعن و تشنیع کرنے لگے، یعنی کریٹیسائز تو ایک بہت ہی اس لائٹ ورڈ ہوگا، اس سے آگے ان کی مطلب تان کرنا، ان کو تانے دینا اور ان کی غلطیاں نکالنا اور ان کو ابھارنا، غلطیوں کو ابھارنا جو ہے ان میں حضرت عمر ابن العاص مشہور ہو۔ تو حضرت ابن عاص نے کہا کہ عوام جو باتیں کرتے ہیں اور جنہیں وہ اپنے حکام کے پاس پہنچاتے ہیں ان میں سے اکثر جھوٹ ہوتی ہیں، اس لیے اے امیر المومنین آپ اپنی رعیہ کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈریے۔ تو کافی جو ان کو اعتراض تھا، ان کو غصہ بھی تھا، تو ساری چیز کو تو نہیں مانا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہاں میں بالکل آپ کا جو ہے اعتراض کرتا رہتا ہوں، اور آپ اللہ سے ڈریے، اپنی رعایا کے حقوق کو ادا کرنا ہے، یعنی وہ کافی اس چیز کو بھڑکانے میں بھی رول پلے کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا باہدا میں نے تمہاری کمزوریوں اور شکایات کی کثرت کے باوجود تمہیں حاکم مقرر کیا۔ عمر بن العاص نے کہا میں حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بھی حاکم تھا، وہ آخر دم تک مجھ سے خوش رہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے تمہیں لگایا اور تم ناشکری ہو، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو حضرت عمر کے زمانے میں حاکم ہوں مصر کا، اور وہ میرے سے راضی تھے۔ تو حضرت عثمان نے ادھر کہا کہ میں بھی اس طرح باز پرس کرتا جس طرح حضرت عمر نے تم سے باز پرس کرتا، تم سیدھے رہتے، لیکن کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ نرمی اختیار کی تو تم مجھ پر گستاخ ہو گئے ہو، باہدا میں دور جاہلیت میں بھی تم سے معزز تھا اور خلیفہ بننے سے پہلے بھی میری بہت عزت تھی۔ اب اس میں حضرت عمر بن العاص نے ایک جواب دیا کہ آپ کے والد، میں اور آپ کے والد عفان کو بھی دیکھا تھا، باہدا آسی آپ کے والد سے زیادہ شریف تھے۔ اس پہ حضرت عثمان شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں دور جاہلیت کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد عمر بن العاص چلے گئے اور مروان آئے۔ مطلب حضرت عمر بن العاص کافی شدید تھے اپنے سٹانس میں اور اپنے معاملات میں جو حضرت عثمان کے ساتھ تھے، اور انہوں نے حضرت عثمان کو شرمندہ بھی کیا اور ان کے باپ پہ بھی کوئی بات کی جس سے حضرت عثمان شرمندہ ہو گئے۔ اب آگے تھوڑا سا چلتے ہیں کہ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر بن العاص وہاں سے نکلے تو وہ حضرت عثمان سے بہت عداوت رکھنے لگے تھے، یعنی یہاں تو یہ راوی کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت عمر بن العاص مصر سے نکالے گئے تو حضرت عثمان سے بہت عداوت رکھنے لگے تھے۔ کبھی وہ حضرت علی کے پاس آ کر انہیں حضرت عثمان کے خلاف بھڑکاتے تھے، اور کبھی حضرات زبیر اور طلحہ کے پاس جا کر ان کے سامنے حضرت عثمان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بن العاص کیا کرتے تھے، حضرت عثمان کے خلاف حضرت علی کو آ کے بھڑکاتے تھے، اور کبھی حضرت زبیر اور طلحہ کے پاس جا کر حضرت عثمان کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ کبھی وہ حاجیوں کے پاس آ کر انہیں حضرت عثمان کی نئی نئی باتوں کی خبریں سناتے تھے۔ تو مطلب حضرت عمر ابن العاص بہت ایکٹیو رول پلے کر رہے تھے حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں۔ حضرت علی کے پاس بھی آئے، حضرت زبیر اور طلحہ کے پاس بھی آئے، اور حاجی جو مکہ میں حج کرنے آتے تھے ان کو بھی روک کے اکساتے تھے حضرت عثمان کے خلاف۔ جب حضرت عثمان کے خلاف پہلا محاصرہ ہوا تو عمر ابن العاص مدینہ سے نکل کر فلسطین چلے گئے، اور وہاں السبعہ کے مقام پر اپنے قصر اجلان میں مقیم ہو گئے، اور وہ کہتے تھے ابن عفان کے بارے میں عجیب و غریب خبریں ہمیں جلد موصول ہوں گی، یعنی کسی خبر کی طاق میں وہ بیٹھ گئے، فلسطین میں جا کے گوشہ نشین ہو گئے۔ یہی اسد الغابہ والوں نے بھی لکھا ہے، لیکن یہ ڈیٹیل انہوں نے نہیں دی کہ یہ لوگوں کو بھڑکاتے تھے، صحابہ کرام کو حضرت عثمان کے خلاف بھڑکاتے تھے، اور جو حجاج کرام تھے جو حج کرنے آتے تھے ان کو بھی حضرت عثمان کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب نیچے چلتے ہیں۔ ایک دن وہ یعنی عمر ابن العاص اپنے محل میں اپنے دونوں فرزندوں محمد عبداللہ اور سلامت بن اوج جزامی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں وہاں سے ایک سوار گزرا۔ عمر ابن العاص نے اس سے پکار کے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ بولا مدینہ سے۔ آپ نے پوچھا اس شخص کا کیا حال ہے؟ وہ سوار بولا میں نے انہیں شدید محاصرے میں چھوڑا تھا، جب میں نکلا ہوں تو شدید محاصرے میں تھے۔ ابھی وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ دوسرا سوار گزرا، انہوں نے اس سے پکار کر پوچھا اس شخص کا کیا رہا، مطلب کیا اپڈیٹ ہے، کیا بنا حضرت عثمان کا؟ وہ بولا وہ شہید ہو گئے۔ اس پر عمر ابن العاص نے کہا جب میں کسی زخم کو چھیڑتا ہوں تو اسے پھوڑ دیتا ہوں۔ میں ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہا، یہاں تک کہ میں نے پہاڑ کی چوٹی پر بکریوں کے چرانے والے چرواہے کو بھی ان کے خلاف بھڑکایا۔
تو یہ تاریخ تبری جلد سوم حصہ اول 408 اور 407 نمبر صفحہ پہ حضرت عمر ابن العاص کی اپنی گواہی موجود ہے کہ انہوں نے لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف بھڑکایا اور جو ہے جس بھڑکاوے میں لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل بھی کر دیا۔ اس پر سلادہ بن روح جزامی جو ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ قریش کے لوگوں، تمہارے اور عرب کی دوسری قوموں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ قائم تھا جسے تم نے توڑ دیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس پہ عمر ابن العاص کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ باطل کے پنجے سے حق کو چھڑا لیا جائے اور لوگوں کو حق حاصل کرنے کے یکساں مواقع فراہم ہو۔ یعنی یہاں پہ یہ غالباً کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان جو ہے وہ باطل پہ تھے، اور ہم نے یہ سارا جو مخالفت کی ہے اور یہ جو لوگوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان کو، یہ انہوں نے حق کو چھڑایا، یعنی وہ حق کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ عمر ابن العاص کا نکاح حضرت عثمان کی سوتیلی بہن ام کلثوم بن عقبہ بن ابی معیط سے ہوا تھا، مگر جب حضرت عثمان نے انہیں معزول کیا تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے خاندان کے تھے۔ عمر ابن العاص کا نکاح حضرت عثمان کی سوتیلی بہن سے ہوا تھا، تو جب معزول کیا تو انہوں نے ان کی بہن کو طلاق دے دی، جس کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اچھا، تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت عمر ابن العاص جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکاتے تھے، اور وہ جو ہے حاجیوں کو بھی بھڑکاتے تھے، اور جو ہے وہ صحابہ کرام کو بھی بھڑکاتے تھے کہ حضرت زبیر اور طلحہ کو بھی پڑھاتے تھے، اور نئی نئی باتیں حضرت عثمان کے بارے میں سناتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب وہ شہید ہو گئے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جب میں کسی زخم کو چھیڑتا ہوں تو اسے پھوڑ دیتا ہوں۔ میں ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا رہا، یہاں تک کہ میں نے پہاڑ کی چوٹی پر بکریوں کو چرانے والا چرواہے کو بھی ان کے خلاف بھڑکایا۔ یعنی کوئی بندہ میں نے نہیں چھوڑا جس کو میں نے نہ بھڑکایا۔ اور اسی کا ایک اور ریفرنس دیکھ لیجئے، یہی جو تاریخ تبری میں بات آئی ہے، حضرت عمر بن العاص کا اپنا اقرار کہ انہوں نے لوگوں کو بھڑکایا، اور وہ حضرت عثمان کے سخت مخالف تھے، اور ان کے قتل میں انہوں نے بالکل پارٹیسپیٹ کیا، لوگوں کو بھڑکا کے، لوگوں کو حضرت عثمان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بتا کے۔ تو یہ کتاب ہے انصاب الاشراف، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 87۔ ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر 87 ہے۔ میں آپ کو اوپر سے ایک دفعہ ان کا ریفرنس پورا دے دوں کہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ یہ دیکھیے، انصاب الاشراف، احمد بن یحییٰ بن جابر البلادری کے نام سے یہ جو ہے کتاب مشہور ہے، جنہوں نے لکھی ہے، البلادری ان کا نام ہے، 5ویں جلد ہے، الجزء الخامس ہے۔ اور جی، تو یہ ہے جی کتاب انصاب الاشراف البلادری کی، اور صفحہ نمبر یہ 88 آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور اس کے اوپر ہے صفحہ نمبر 87۔ ٹھیک ہے۔ اس میں بھی وہی واقعہ جو تاریخ تبری نے درج کیا ہے، اس کے الفاظ یہاں پہ آپ کو ملیں گے کہ عمر ابن العاص کو جب حضرت عثمان قتل ہو گئے تو وہ فلسطین میں تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر ابن العاص خود فلسطین میں تھے۔ تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں کہ حضرت عمر بن العاص نے جب ان کو پتہ لگا کہ حضرت عثمان قتل ہو گئے ہیں، اور جب وہ فلسطین میں تھے خود، تو انہوں نے کہا کہ انا ابو عبداللہ، انہوں نے اپنے نام کا ورد کیا کہ میرا نام ابو عبداللہ ہے، اور میں جب کسی زخم کو چھیڑتا ہوں تو اس کو پھوڑ دیتا ہوں، یعنی جب میں کسی شے کو چھیڑتا ہوں تو میں اس کو مکمل تباہ کر کے ہی رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت عمر بن العاص خود کہہ رہے ہیں، جب ان کو قتل عثمان کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہ وہی کام ہے جس کا میں لوگوں کو ترغیب بھی دلاتا تھا، اور جس کے خلاف میں لوگوں کو بھڑکاتا بھی تھا۔ تو یہ انصاب الاشراف، اور 5ویں جلد صفحہ نمبر 88 پہ اور 87 پہ یہ آپ کو مل جائے گی۔ آگے بھی بہت لمبی داستان ہے۔ الغرض انہی کا جو رول ہے اس کو لے کے بات آج کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ چار بڑے لوگ، چار جو ہے کافی جانے پہچانے لوگ، نام گرامی لوگ، جن میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، اور حضرت عمر بن العاص، یہ حضرت عثمان کے سخت خلاف بھی تھے، اور ان کے قتل میں یا بھڑکانے میں اور یا ایون فزیکلی پارٹیسپیٹ کرنے میں ان کا ہاتھ تھا۔ اب ظلم یہ ہے کہ جو ہی حضرت علی خلیفہ بنے تو ان چاروں نے پہلے تو حضرت علی کی جو ہے خلافت کو تسلیم نہیں کیا، اور یا تسلیم کیا اور پھر بعد میں بیعت توڑ دی، اور ان چاروں نے حضرت عثمان کے بدلے میں، حضرت عثمان کے قتل کے بدلے میں حضرت علی سے جنگیں کی۔ جنگ جمل میں بی بی عائشہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ فوجوں کو لے کے حضرت علی کے خلاف، جو خلیفہ وقت تھے، انہوں نے جنگ کی، حالانکہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ خود قتل عثمان میں انوالو تھے۔ اور دوسری طرف عمر ابن العاص نے جو ہے وہ بھی حضرت عثمان میں، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود جو ہے لوگوں کو بھڑکاتے تھے، صحابہ کرام کو بھڑکاتے تھے، حجاج کرام کو بھڑکاتے تھے، بلکہ ہر بندے نے انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف بھڑکا رکھا تھا۔ اور یہ انہوں نے بعد میں حضرت معاویہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ مل کے حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین کی۔
یہی لوگ جو قاتلین عثمان تھے، یہی لوگ بعد میں قصاص عثمان کے لیے امام علی علیہ السلام سے جنگیں کرنے لگے۔ امید ہے آپ کو یہ ریسرچ پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔